حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر حضرت امیر معاویہ نے روم کے اوپر لشکر کشی کی اور ان کے اوپر حملہ کیا۔ روم اس وقت دنیا کی ایک اعلیٰ اور سپر پاور طاقت تھی۔ تمام ممالک پوری دنیا اس سے ڈرتی تھی، لیکن یہ روم صرف اور صرف مسلمانوں سے مرعوب تھا اور ڈرتا تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر روم جا کر پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ ان مسلمانوں کو لڑ کر اور تیر اور تلوار کے ساتھ شکست دینا ہمارے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر ایک ایمانی اور باطنی قوت ہے۔ جب تک وہ قوت ان کے ساتھ شامل حال رہی تب تک ہمارے لیے ان کے ساتھ لڑنا اور جنگ جیت لینا آسان نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ تو انہوں نے اب اس ایجنڈے پر ایک بڑی میٹنگ بلوائی کہ آخر مسلمانوں کو کس طرح، ظاہر بات ہے ایک لشکر آ گیا، اس کا سامنا تو کرنا ہے، اب کس طرح ان کا سامنا کیا جائے اور کس طرح ان کو شکست دی جائے۔ بہرحال کافی طویل و عریض لمبی چوڑی ایک گفتگو ہوئی اور اس میں آخرکار اس نقطے پر آ کر اتفاق ہوا کہ یہ مسلمان لڑ کر شکست کھائیں یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کے اندر ایمانی ایک جذبہ، ایک قوت موجود ہے۔ اسی وجہ سے ان سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جو ان کی باطنی قوت کو کمزور کرے۔ پھر ہوا یہ کہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ پورے روم کے اندر جو نوجوان اور حسین و جمیل لڑکیاں ہیں ان کو جمع کر کے ایک ٹریننگ دی جائے کہ مسلمانوں کو اپنے طرف متوجہ کر کے اپنے جسم کے اوپر پوری قدرت دے دیں تاکہ ان سے کوئی زنا کا فعل سرزد ہو جائے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے۔ جب گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا تو خود بخود ان کی جو ایمانی قوت ہے وہ ضعیف اور کمزور ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کا باطنی انحطاط شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم جیسے ہی ان کے اوپر تیر اور تلوار کی بوچھاڑ کریں گے تو فوراً وہ شکست فاش کھا کر اپنے ملک کو چلے جائیں گے۔ اور اسی نقطے پر ان کا ایک اتفاق ہو گیا۔ پھر پورے روم کے اندر جو حسین و جمیل اور اپنے حسن کے اندر کمال رکھنے والی جو لڑکیاں تھیں ان کو جمع کر کے ان کو ایک ٹریننگ بھی دی گئی کہ کس طرح مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور کھینچا جائے۔ ٹریننگ کے بعد پھر ان کو محاذات پر، سرحدات پر کھڑا کیا گیا، کچھ لڑکیاں ایک سرحد پر، کچھ دوسری سرحد پر، اس طرح تقسیم کر کے کھڑی کر دی گئی تاکہ مسلمان ہمارے سامنے صف آرا ہونے سے پہلے اپنی باطل قوت کو، باطل جو اس کی باطنی جو قوت ہے اس کو کھو چکے ہوں۔ تو بہرحال جب لڑکیوں کو وہاں پر محاذات پر، سرحدات پر کھڑا کیا گیا، کافی دن گزر گئے لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں ہے۔ دوبارہ ایک میٹنگ بلوائی گئی اور اس میٹنگ کے اندر ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے اتنے دن گزر گئے، تمہیں اتنی ٹریننگ دی گئی، اتنا تمہارے اوپر خرچہ کیا گیا، اس کے باوجود کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ لڑکیاں، وہ عورتیں کہنے لگی کہ خود ہم بھی اس بات پر حیران ہیں، ہم نے اپنے پورے حربے استعمال کیے ہیں، پوری کوشش کی ہے کسی طریقے سے ان سپاہیوں کو، ان فوجیوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے جسم کے اوپر قدرت دے دیں، لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک فوجی بھی ہماری طرف مڑ کر نہیں آیا، ہمیں دیکھتے تک نہیں کہ یہ ہمارے طرف جو متوجہ ہیں، جو ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ انسان ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے جو یہاں پر ایسے چل رہی ہے۔ تو ان کی پاکیزگی دیکھ کر ہم اتنی حیران، اتنی پریشان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ دل رکھنے والے اور نفسانی خواہشات رکھنے والے یہ انسان ہے یا کوئی پاکیزہ مخلوق ہے جو اوپر سے آ گئی ہے، اور ان کے اندر گناہ کا اور جذبات کا کوئی داعیہ ہی نہیں۔ خود ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ ہم نے بھی پورے اپنے جو وسعت تھی، جو طاقت تھی، اس کے مطابق ہم نے پورے زور لگائے ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے اندر
ہماری طرف مائل ہونے کا کوئی داعیہ ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی اتنی پاکیزگی تھی اور اتنا ان کے اندر باطنی قوت تھی کہ ظاہری گناہ کے اسباب کتنے بھی مہیا ہوں اور کتنے بھی سامنے ان کے دنیا کی زیب و زینت کو رکھا جائے، لیکن ان کی طبیعت پر ایک ذرے برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، اور اپنی باطنی قوت اور ایمانی قوت کو اسی ہی طرح مضبوط رکھتے تھے، گویا کہ یہ گناہ کے اسباب ان کے سامنے آئے ہی نہیں ہیں۔